السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مسائل میڈیا میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں توبہ کی علامتیں۔ آدمی کی توبہ 4 علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ 4 علامتیں پائی جائیں تو توبہ پہچانی جاتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ 4 علامتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، پچھلے گناہوں پر ندامت، یعنی شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ ہو۔ یعنی جو پچھلا گناہ ہو گیا ہے اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہو کہ اللہ ہم سے کیسا گناہ ہو گیا ہے، اب آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اس پر خوب شرمندہ ہو، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کریں اور آگے گناہ نہ کرنے کی پکا اور سچا توبہ کرے اور ارادہ کرے۔ نمبر 2، اپنے دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ نہ رکھیں۔ اپنے دل میں کسی بھی مومن کے خلاف کینہ نہ رکھیں، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں، سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں، اور آگے گناہ نہ کرنے کا ارادہ یہ کریں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، ان تمام چیزوں سے باز آ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا۔ نمبر 3 ہے، فاسق و فاجر لوگوں سے قلبی تعلق چھوڑ دیں۔ اگر کسی فاسق لوگوں سے یا فاجر یعنی گناہ کرنے والے لوگوں سے اگر آپ کا تعلق ہے تو اس سے تعلق توڑ دے، بلکہ علیحدگی اختیار کر لے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، موت کی تیاری میں لگ جائے۔ موت کی تیاری میں لگ جائے، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ کے راہ میں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کہ مرنے کے بعد یہی سب کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جو بھی دنیا میں ہم نیکی کریں گے وہی نیکی ہی مرنے کے بعد کام آئے گی، اس لیے دنیا میں موت کی تیاری میں لگ جائے۔ ایسی توبہ کرنے والے کے بارے میں لوگوں پر 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نے ایسی توبہ کی ہے تو اب لوگوں پر 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے محبت کرے، نفرت دل سے نکال دے۔ پہلے اس سے نفرت تھی، ایسا گناہ کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، لیکن جب اس بندے نے توبہ کر لیا تو اب آپ اپنے دل سے اس کی نفرت کو نکال کر محبت ڈال دیجئے۔ نمبر 2، توبہ پر ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام گناہوں سے توبہ کی ہے، اللہ انہیں اس توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، گزشتہ گناہوں پر اسے شرمندہ نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا جو پچھلے برا کام تھا، لیکن اب اس کے سامنے میں اس کو اس برے کام کو خوب یاد دلاتا ہے، اس کو شرمندہ کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اب اس کے سامنے میں اس کا گناہ یاد دلا کر اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نیک کام کرنے میں اس کا تعاون کریں۔ اگر وہ آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی مسجد یا مدرسہ یا مکتب بنواتا ہے، اس میں آپ بھرپور تعاون کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو گناہ گار آدمی ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، انہوں نے ابھی توبہ کی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ دل سے اس کی تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ ایسی سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایسی سچی پکی جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، پہلی بات نہیں جو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے، نمبر 1 پر ہے کہ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے گناہ ہی نہ کیا ہو، ایسا ہے۔
اور نمبر 2 پر ہے آئندہ شیطان کے حملوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے نیک بندے، بے شک میرے بندے کہ نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی حجت۔ نمبر 3 اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں بھی ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ امید ہے کہ ہم سب کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اور ہم سب بھی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو یا گناہ نہ ہوا ہو تب بھی توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا رہتا ہے، اور آئندہ گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔